اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین ولا سیما علی خاتمہم وافضلہم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ خطاب مومنین سے ہے، اور مومنین کو مخاطب کر کے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر روزے کو فرض کیا گیا تھا اور روزے کو لکھ دیا گیا تھا، اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی یہ فرض الہی ہے اور یہ مکتوب الہی ہے روزہ کے اس مہینے میں اللہ کی اس عبادت کو وجوبی طور پہ انجام دو۔ اور آیہ مبارکہ نے اس کی علت اور وجہ بھی یہ بیان کی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ جو ہمارے مخاطبین صاحبان علم ہیں، علماء اور طلاب حضرات ہیں، وہ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ یہاں پر کلمہ لعل جو استعمال ہوا ہے، جو ہماری اردو زبان میں شاید کے معنی میں ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی یا اس کے قدرت کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ مکلف کی اور خود بندے کی اور انسان کی کمزوری کی وجہ سے ہے، اور دیگر وجوہ اور دیگر مناسبتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہاں پر کلمہ لعل استعمال ہوا ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، شاید تم متقی بن جاؤ۔ یہ کلمہ لعل اس وجہ سے آیا کہ اللہ کی اس میں مختلف حکمتیں ہیں، چونکہ فعل الحکیم وقول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ جو حکیم ہوتا ہے اس کا نہ قول حکمت سے خالی ہوتا ہے، نہ اس کا فعل حکمت سے خالی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک، وہ تو حکیم مطلق ہے، وہ اس حکمت مطلقہ کو ایجاد کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں یقیناً بہت سی حکمتیں پائی جاتی ہیں، بہت سے راز پائے جاتے ہیں، اس میں مومنین کے لیے، حتیٰ عالم انسانیت کے لیے، حتیٰ عالم انسانیت سے ہٹ کر کے عالم موجودات کے لیے، سب کے لیے اس میں رحمت ہے، برکت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے گزارنے کے جو طریقے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ کے ہر قول میں حکمت پائی جاتی ہے، اور متعدد اور مختلف قسم کی حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ عیسیٰ وافی ہدایہ نے جس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہا ہے، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ روزے کے فوائد میں سے جو افضل ترین فائدہ کہ جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار بن جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے گا تو خود بخود جو دوسری نیکیاں ہیں اس کو انسان انجام دے گا، جو نیک عمل ہے اس کو انسان انجام دے گا۔ تو بہرحال متقی ہونا یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ تو قرآن مجید کے اعلان کے مطابق جب انسان نے اپنے کو متقی بنا لیا، اس تقوی کو اختیار کر لیا، تو اب ظاہر سی بات ہے تقوی کا اثر یہ ہوگا کہ خود بخود اللہ کی طرف سے جو دیگر فریضے ہیں ان فریضوں کو وہ متقی انسان انجام دے گا۔ قرآن مجید نے جو کہا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ کلمہ لعل اس چیز کی طرف بھی، اس میں مختلف بحثیں ہیں اور مختلف اس کی وجہیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے لعل کا اطلاق کیا کہ چونکہ متقی بننے کے لیے فقط اور فقط روزہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ روزے کے ساتھ جو ہے وہ دوسری عبادتیں بھی ضروری ہیں، دوسرے شرائط بھی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ یہ ہے کہ روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پس جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اور ظاہراً وہ کلمہ پڑھتا ہے اور ظاہری اعتبار سے وہ جو ہے وہ مسلمان ہے، تو وہ کہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا، بس میں نے روزہ رکھ لیا، میں متقی پرہیزگار بن گیا، اب مجھے دوسرے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات جو ہے وہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، اس کے جو ہے وہ اپنے شرائط ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کریں جس طریقے سے ہر عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ عبادت اس وقت مکمل ہوگی، عبادت اس وقت قبول ہوگی کہ جب انسان کے دل میں محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہو، اور یہ حکم الہی ہے کہ ذوی القربہ سے، پیغمبر سے اور آل پیغمبر سے انسان جو ہے وہ تولا کرے، دوستی کرے، اور ان کے دشمنان سے جو ہے وہ نفرت کرے۔ تو بہرحال محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت، اطاعت اہل بیت، یہ تمام تر امت اسلامی کے جو افراد ہیں ان کے اوپر واجب اور فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، ولایت اہل بیت نہیں ہے، تو اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہے تو تب بھی وہ متقیوں کی صف میں جو ہے وہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ یا انسان روزہ رکھ رہا ہے مگر روزہ رکھنے کے لیے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس طریقے کو انسان اختیار نہیں کی ہوئی ہے، جو طریقہ اللہ نے افطار کا بتایا ہے، جو طریقہ اللہ نے مثلا سحر کا بتایا ہے اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے، بلکہ اپنے مرضی کے مطابق جو ہے وہ رکھ رہا ہے، یا روزے کی جو کیفیت ہونی چاہیے اس کی رعایت نہیں کر رہا ہے، یا روزے میں ظاہر سی بات ہے یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں انسان کے لیے واجب عبادتیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے نماز تو ہر دن انسان کے اوپر 5 مرتبہ جو ہے وہ واجب ہے، اور یہ ماہ سیام میں فقط روزہ انسان کے اوپر واجب ہے، مگر روزے کے علاوہ بقیہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی انسان کی رعایت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال انسان اس مہینے میں کوشش یہ کرے کہ اپنے کو متقی اور پرہیزگار بنا لے، اور ظاہر سی بات ہے ہم امت پیغمبر ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پیغمبر کی سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے، تاکہ پیغمبر کی سنت ہم کو ہماری دنیاوی جتنے بھی میدان میں ہم قدم رکھے اس میں بھی ہمیں کامیابی عطا ہو، اس میں بھی ہم کامیاب اور موفق ہو جائیں، اور اسی طریقے سے پیغمبر کی سنت پہ عمل کر کے ہم اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں اور ہم اپنی آخرت کو بھی سعادت کے منزلوں سے ہمکنار کر لیں۔ تو بہرحال آئیے ہم اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہیں گے اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں، سامعین کرام کی خدمت میں، اور وہ تمام تر مومنین و مومنات کے جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی سنت کو ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے، اور پیغمبر نے خصوصی اہتمام کیا ہے اس مہینے کے لیے، حتیٰ اس مہینے سے پہلے پیغمبر نے اس مہینے میں انسان کو کیا انجام دینا ہے اس کو پیغمبر نے جو ہے وہ بیان فرمایا، کہ جس کو ہمارے علماء نے نقل کیا ہے اور اس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پیغمبر کے خطبے کو کہ جس میں پیغمبر نے ماہ مبارک رمضان میں ہم کس چیزوں کو انجام دیں، ہمارے لیے کیا چیزیں واجب ہے، کیا چیزیں مستحب ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کن کاموں کو ہم کریں گے تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے، اور کون سے ایسے افعال ہیں کہ جن کو ہم انجام دیں گے تو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ ہم دور ہو جائیں گے، اور جس عمل کو انجام دیں گے اس عمل کا اجر کیا ہوگا، ان تمام تر چیزوں کو پیغمبر نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہی اس شعبان کے خطبے میں، ماہ مبارک شعبان کے خطبے میں پیغمبر نے بیان فرما دیا ہے۔ چونکہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ جس میں پیغمبر نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا تھا، ایراد فرمایا تھا، وہ ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعے میں پیغمبر نے جس خطبے کو ارشاد فرمایا تھا، اس وجہ سے اس خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ ہو گیا، چونکہ شعبان المعظم کے آخری جمعے میں پیغمبر نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کو امام رضا علیہ السلام کے توسط سے اپنے آباء و اجداد تک اپنے سلسلہ سند کو پہنچاتے ہوئے پیغمبر سے نقل فرمایا ہے۔ اس خطبے کو جناب صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے امام رضا علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے۔ اس خطبے میں تمام تر امت مسلمہ کے جتنے بھی فرقے ہیں مختلف، ان سب کے لیے ہدایت ہے، رہنمود ہے اور مشعل راہ ہے۔ پیغمبر کا قول ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، پیغمبر کی سنت اور سیرت ہی ہمارے لیے سعادت ابدی کو جو ہے وہ رکھتی ہے۔ آج مسلمان جو تمام تر مشکلات میں گھرا ہوا ہے اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر کے ارشادات سے دور ہیں، ہم تعلیم الہی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیم ہے کہ جس کو ہم تعلیم اسلامی کہتے ہیں، یہ تعلیم اسلامی وہی رسول اور آل رسول کی تعلیم کا نام ہے۔ آج ہم چونکہ تعلیمات اسلامی سے ناآشنا ہیں اور ہم اس سے دور ہیں، اسی وجہ سے بہت سے ہمارے ساتھ مشکلات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اگر ایک مرد مسلمان، اگر ایک مومن انسان، اگر ایک مومنہ عورت پیغمبر کے اور آل پیغمبر کے قول کے اوپر عمل کرے، ان کی سنت کو اپنانے کی کوشش کرے، اپنی جو عملی زندگی ہے، انسان کی جو پریکٹیکل کی زندگی ہے، اگر انسان اس میں پیغمبر اور آل پیغمبر کے جو ارشادات ہیں ان کو اپنائے اور اس کے اوپر عمل کرے، تو یقیناً سوائے انسان کو سعادت اور کامیابی کے کوئی بھی مشکل اس میں نہیں ہوگی اور کوئی بھی اس کے لیے خسارہ نہیں ہوگا، چونکہ پیغمبر کی سنت اور آل پیغمبر کی سنت یہ رحمت ہی رحمت ہے، اس میں سوائے انسان کے لیے آسانی کے اور کوئی صعوبت اور مشکل نہیں ہے۔ میں چند جملے اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں خطبہ شعبانیہ کے عرض کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر نے کن چیزوں کے لیے ہمیں یہ فرمایا ہے۔ تو مومنین کرام،
ظاہر سی بات ہے نماز کی ادائیگی جو مومنین کے اوپر فریضہ قرار دیا گیا ہے وہ تو ضروری ہی ہے، لیکن واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ اس رحمت اور برکت کے مہینے میں، اس اطاعت اور بندگی کے مہینے میں انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ مستحب نمازوں کا بھی اہتمام کرے۔ پیغمبر نے اس خطبہ شعبانیہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ومن تطوع فیہ صلاتن، اگر کوئی شخص اس مہینے میں 1-2 رکعت نماز بھی قربتاً اللہ انجام دیتا ہے، یعنی 2 رکعت مستحب نماز انجام دیتا ہے، 2 رکعت مستحب نماز پڑھ لیتا ہے، تو اللہ اکبر، اس کا اجر یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اس خطبہ شعبانیہ میں کتب اللہ لہ براۃ من النار، اس 2 رکعت نماز پڑھنے کا اجر اللہ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اس کو یہ دیتا ہے کہ جہنم سے بچنے کا پروانہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور جو اس مہینے میں واجب نماز کو ادا کرتا ہے یا کسی بھی واجب کو ادا کرتا ہے تو پیغمبر نے فرمایا ومن ادى فیہ فرضا وواجبا کمن ادى 70 فرضا فی غیر هذا الشہر، جو اس مہینے میں ایک واجب کو ادا کرے گا۔ مومنین کرام اور جو بھی اس آواز کو سن رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، خود اپنے نفس کو بھی یہ اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ یہ ندائے الہی ہے، یہ پیغمبر نے فرمایا ہے، اس پیغمبر نے کہا ہے کہ جس پیغمبر کی زبان سے صدق اور صفا کے علاوہ کوئی چیز صادر نہیں ہوتی ہے، پیغمبر کی وحی ترجمان زبان نے یہ کہا کہ جو اس مہینے میں ایک واجب کو ادا کرے گا، اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کو بقیہ مہینوں کے 70 واجب کے ادا کرنے کا جو اجر ہے وہ اجر اس کو عطا کرے گا۔ لہٰذا اس مہینے میں اہتمام یہ کریں کہ انسان زیادہ سے زیادہ واجب نماز کے بعد مستحب نماز جتنی مقدار میں ہو سکے انسان پڑھے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جو ہے وہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ ومن تلا فیہ آیۃ کمن ختم القرآن فی غیر هذا الشہر، اگر کسی شخص نے ایک آیہ مبارکہ کی، ایک آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کیا تو اس مبارک مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کا اجر ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے دوسرے مہینے میں انسان قرآن مجید کے 30 پارے کو ختم کرے۔ ختم قرآن کا ثواب ایک آیہ مبارکہ اس مہینے میں رکھتی ہے، لہٰذا جتنی مقدار میں کوشش کرے انسان، ممکن ہو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور کوشش یہ کرے کہ باوضو ہو کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے، مسواک کر کے، چونکہ اگر اس طریقے سے جو پیغمبر کی سنتیں ہیں، جو پیغمبر نے بتایا ہے، اگر انسان تلاوت کرے گا تو تلاوت کے اجر میں اور اضافے کا سبب بنے گا۔ پیغمبر نے کی یہ تعلیم ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہو تو اس وقت تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم جو طریق قرآن ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، اس راستہ قرآن کو، طریق قرآن کو طیب و طاہر کرو، اس کو پاک و پاکیزہ کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ طریق قرآن کیا ہے کہ جس کو ہمیں پاکیزہ کرنا ہے؟ فرمایا، پیغمبر نے اس وقت فرمایا افواہکم، وہ تمہارا منہ ہے، وہ تمہارا دہن ہے، کہ جس دہن سے، جس زبان کے ذریعے سے تم ان کلمات، جو نورانی کلمات اللہ کی وحی ہے، اس کو ادا کرتے ہو، تو اس منہ کو اپنے جو ہے اس دہن کو صاف رکھو، مسواک کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے جو کلمات ادا ہوں گے پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ زیادہ اجر و ثواب کا سبب بنے گا۔ چنانچہ مسواک کرنا، جس طریقے سے قرآن مجید نے، ظاہر سی بات ہے یہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ رسول خدا نے یہ فرمایا ہے کہ ہر مہینے کے لیے ایک بہار ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کی بہار یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہم جو تلاوت کریں تو جو تعلیمات اسلامی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں کہ وضو کر کے اور پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے جب قرآن کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، استعاذہ کریں، شیطان کے شر سے جو ہے وہ پناہ مانگے، اور پھر اللہ کے نام سے بسم اللہ کر کے جو ہے قرآن مجید کو جو ہے وہ شروع کریں، اور مسواک کے ساتھ اگر قرآن پڑھیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اور زیادہ اجر و ثواب کا سبب بنے گا۔ پیغمبر نے بہت سی چیزوں کو اس مہینے میں جو ہے وہ تعلیم دی ہے انجام دینے کی، تو یہ سارے جس طریقے سے وظیفہ الہی ہیں، مثال کے طور پہ چاہے نماز واجب کی ادائیگی ہو، نماز مستحب کی ادائیگی ہو، چاہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو، تو جس طریقے سے یہ حقوق الہی کو انسان انجام دے رہا ہے، اسی طریقے سے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس مہینے میں ضروری یہ ہے کہ انسان حقوق ناس کی بھی جو ہے وہ رعایت کرے، چنانچہ یتیم ہیں ان کے اوپر انسان رحم کرے، اپنے سے بڑوں کا جو ہے وہ احترام کرے،
اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ رحم کرے، جتنی مقدار میں انسان سے ہو سکے اس مبارک مہینے میں دوسرے انسانوں کی مدد کرے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، اور اسی طریقے سے وہ افراد جو اس کے ذوی الاقربا میں سے ہیں، رشتہ دار و عزیز ہیں، ان سے اچھے تعلقات اپنے کر لے۔ اگر کسی سے خدا نخواستہ کوئی منازعہ، کوئی ٹکراؤ، کوئی لڑائی ہے تو اس مہینے کی برکت سے اس کو ختم کر دیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا جو ہے وہ سلوک کریں۔ بس ایک بات کو میں عرض کر کے اپنے اس بیان کو تمام کرنا چاہوں گا، اس مہینے کی تمام تر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک عظیم ترین عبادت مومن کو افطاری دینا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں مومن کو افطاری دیتا ہے تو اگر کوئی شخص ایک مومن کو افطاری دیتا ہے، یہ خطبہ شعبانیہ کا جز ہے کہ میں خطبہ شعبانیہ سے اقتباس کرتے ہوئے یہ مومنین کرام کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اگر اس مہینے میں کوئی ایک مومن کو اگر افطار کراتا ہے، افطاریہ دیتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا جو اجر ہے وہ ایک مومن کو افطاری کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ عظیم اجر ایک دوسرا اجر بھی ہے، اور وہ اجر یہ ہے کہ غفر اللہ جمیع الذنوب، اللہ تبارک و تعالی جتنے گناہ ابھی تک اس نے انجام دیے ہیں اس کے ما سبق کے تمام تر گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر مومنین کے لیے توجہ کی حاجت ہے، سب کے لیے توجہ اور التفات کی ضرورت ہے کہ جب ایک مومن کی ضیافت کا یہ اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر دیتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اجر یہ ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو ما سبق کے ابھی تک جتنے انجام دیے ہیں اس کو انسان کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ گویا انسان ایک مومن کو افطاری دینے کے بعد گناہوں کی آلودگی سے طیب و طاہر ہو جاتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے انسان جب مختلف اور متعدد مومنین کو جیسے کثرت کے ساتھ افطار دے گا اسی طریقے سے اس کو اجر ہوگا۔ پیغمبر کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارے پاس اتنی سخت نہ ہو کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کھانا دے سکے، افطاری کرا سکے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ ولو شربۃ من الماء، کہ تم جہنم کی آگ سے اپنے کو بچاؤ، چاہے اگر تم اس چیز کے اوپر قادر نہیں ہو کہ ایک مومن کا پیٹ بھر سکو تو کم سے کم اگر تمہارے پاس ایک کھجور کا آدھا دانہ بھی ہو، یعنی آدھا کھجور بھی ہو، تو ایک مومن کو جو ہے وہ کھلا دو۔ اور اگر تمہارے پاس اتنی بھی سکت نہیں ہے، آدھا کھجور بھی نہیں ہے، شق تمرہ بھی نہیں ہے، تو شربۃ من الماء، ایک گھونٹ پانی ہی اس کو پلا دو۔ تو اگر کوئی مجبور انسان جس کے پاس افطاری کا جو ہے وہ وسیلہ نہیں ہے، اس کے پاس انتظام نہیں ہے، تو انسان مایوس نہ ہو۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو ایسے اس طریقے سے نہیں رکھا ہے کہ جس سے وہ مایوس ہو، بلکہ پیغمبر رحمت للعالمین نے رحمت کی خبر دی ہے، نمائندہ الہی نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر افطار کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کس کے صلاحیت ہے نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان مجبور ہے واقعاً اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، تو کم سے کم انسان ایک گھونٹ پانی پلا کر کے ہی اس ثواب کو حاصل کرے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، پیغمبر کی معصوم زبان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایک گھونٹ مجبور انسان ایک گھونٹ پانی بھی مومن کو اگر افطاری کے طور پہ پلائے گا تو اس کو وہی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا جو اجر مومن کو افطار کرانے کا دیتا ہے۔ پس خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جو اس کی خاص رحمتیں ہیں ان رحمتوں کو ہمارے شامل حال فرما، اور ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بخش دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اس مہینے کے وظائف کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔